جامعہ مسجد عثمان بن عفان میں افاظ القرآن کی تکمیل قرآن پر دستار بندی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تکمیل قرآن پر دستار بندی کی تقریب میں مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر شاہد امین، مفتی جعفر تیار، قاری خرم، جنرل سیکرٹری ایبٹ آباد پریس کلب سردار محمد شفیق نے دستار بندی کی۔ تقریب میں خطیب جامع مسجد عثمان بن عفان گھاس منڈی ایبٹ آباد مفتی جعفر تیار اعوان نے اپنے خطاب میں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل بھی فرما دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ کتاب ہے۔ علامہ اقبال کو یہ کہنے پڑا تمہیں گویم مسلمانم بلرزاں کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہاں پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور متصل یہ کہنا پڑا گر تو بھی خواہی مسلمہ زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے مطابق مسلمانوں والی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر وہ مسلمانوں والی زندگی اختیار کر نہیں سکتا۔ جن بچوں نے قرآن کو سینے میں یاد کیا ہو اس سے بڑا اعزاز ہے نہیں۔ جب بچے یہ پڑھ رہے تھے تو بار بار نبی علیہ السلام کے وہ الفاظ میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ کل حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہے۔ جب آخری آیات یہ ہے کہ اس کے کلام کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی۔ اور شرح احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قیامت کے ہولناکیوں میں وہ شخص عرش کے سائے میں ہے جس نے پڑھا ہے بچپن میں اور پھر بڑے ہو کر اس کی تلاوت جاری رکھی۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے فارغ کیا۔ میں نے کہا یہ بچے سلیکٹڈ بچے ہیں، کس کام کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جو کام ہیں ان کا تذکرہ۔ پارلیمنٹ کا دستور نہیں، آئین نہیں، کسی مصنف کا شاہکار نہیں، کسی شاعر کا دیوان نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ پہلا اس پر ایمان، دوسری اس کی تلاوت تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ عمر بڑی ہو گئی ہے، بچپن میں وہ فیسیلیٹیز نہیں ملی، بڑے ہو کر سیکھیں۔ گود سے گور تک کا معاملہ ہے یہ۔ حروف کو صحیح کر کے اس کو پڑھا کریں، قلب اور قلب کا فرق کرتے ہوئے پڑھا کریں، کیونکہ اگر ایک حرف آپ صحیح ادا نہیں کرتے معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ قلب نقطے والے کاف سے اس کا معنی دل ہے، اور دوسرا قلب جو اس کا معنی کتا ہے۔ تو اگر آپ خود بتائیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت سارے حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور اس پر قرآن لعنت کرتا ہے کہ اس کے مستحق نہ ہو جائے۔ تو قرآن حقوق رکھتا ہے، پھر اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، پھر اس کو پھیلایا جائے۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ اور فقط اگر تلاوت قرآن کوئی مقصد نہ رکھتا تو اس میں اتنے فضائل نہ آتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا اسید بن حضیر رات کو اپنے گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، ان کا چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ ہے، تلاوت کر رہے ہیں بآواز بلند۔ جو تلاوت بڑھتی جا رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑا بدک رہا ہے۔ جس طرح تلاوت بڑھتی جا رہی ہے گھوڑے کا بدکنا بڑھ رہا ہے۔ آخر میں ان کو ڈر پیدا ہوا کہیں یہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے گھوڑا۔ انہوں نے اپنی نماز کو ختم کیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول رات تو یہ معاملہ ہوا، میں تلاوت کرتا جا رہا ہوں، جو میری تلاوت بڑھ رہی ہے اسی رفتار سے گھوڑے کا بدکنا بڑھ رہا تھا۔
آخر میں مجبور ہو گیا کہ میں نے اپنی تلاوت کو روک دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اسید تیری تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اترے تھے. ان فرشتوں کی نورانیت کو دیکھ کر یہ گھوڑا بدک رہا ہے. تو تلاوت قرآن ایک بہت عظیم کام ہے.